علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں بڑی امید ہے کہ بابا جی کے خلفاء و مریدین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اپنے معاملات میں مصروف ہوں گی، یقیناً روزوں کی تیاری بھی ہے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو آسانیوں والی زندگی دے اور روزے رکھنے کی توفیق دے اور مدینہ طیبہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ ابھی ایک دن پہلے میں نے جو لسٹیں سینڈ کی ہیں وہ روٹین میں سابقہ ریٹ لگے ہوئے تھے اکثر چیزوں کے، تو موجودہ جو مارکیٹ ریٹ میں نے جو کنفرم کیے اور جہاں جہاں سے میں یہ چیزیں خریدتا تھا ان سے کنفرم کیا تو ریٹ تو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ جیسا کہ ہر بندے کو پتہ ہے مہنگائی کس لیول پہ جا چکی ہے۔ مثال کے طور پہ گندم، یہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ 2000 روپے من ہوگی، لیکن یہ 2400-2500 روپے من پہنچ چکی ہے۔ اور اسی طرح چاول میرے ذہن میں یہی تھا، روٹین میں میں جو لیتا تھا 25 من چاول 1,25,000 کے گزشتہ سال بھی میں نے لیے، اور اس دفعہ جو ریٹ میں نے کنفرم کیا تو 1.5 لاکھ سے اوپر بن رہے ہیں۔ تو چلیں خیر، میں نے وہ بھی پیسے اس میں اضافی لگا دیے۔ اسی طرح دیگر جو چیزیں ہیں ان میں جو امینڈمنٹ کی ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے، اور اس طرح ہمارا جو تقریباً گرینڈ ٹوٹل جو بنا ہے وہ 66,96,720 روپے بنا۔ اور ایک وہ ایاز بھائی، کیا نام اس کا، حسنین بھائی نے توجہ دلائی تھی کہ وہ بکرے کے گوشت کے 2,000 لکھے تھے، میں نے وہ بھی 20,000 مکمل کر دیے، اور ان لسٹوں کو اپنے طور پہ میں نے کوشش کی پورا کیا۔ ترقیاتی کاموں میں 2-3 کام ایڈجسٹ نہیں ہو پائے تھے، میں نے وہ بھی ایڈجسٹ کر دیے۔ اس طرح الحمدللہ ہمارا جو اس سال ترقیاتی کام 2-3 سالوں میں ہوا الحمدللہ، اس کی جو مین ڈیٹیل ہے وہ آپ ماشاءاللہ اس پہ لسٹ پہ پڑھ لیں گے۔ وہ ٹوٹل جو ترقیاتی کام ہوئے جس میں پینٹ کا کام ہے جو ہر 4-5 سال کے بعد ہوتا ہے، ایئر کولر وغیرہ بچوں کے لیے لگوائے، سیلنگ لگوائی، فلیکسز لگے، شیڈ جو صحن میں بنایا گیا جہاں پہ کھانا وغیرہ آپ کھاتے ہیں، دربار شریف کے صحن میں جو شیڈ بنا، اور پینا فلیکس وغیرہ بنائے گئے دربار شریف پہ، ہال کمرے میں، برآمدے میں، اور کارپیٹس اور انڈر لے بچوں کے مدرسوں میں بچھائے گئے، اور ماشاءاللہ واش روم مسجد کے لیے بڑا خوبصورت بنایا گیا خاص مہمانوں کے لیے۔ تو یہ ٹوٹل ترقیاتی کام ماشاءاللہ 21,05,000 روپے کا ہوا۔ بہت بڑی کاوش ہے یہ سارا بابا جی کے جملہ مشائخ، بابا جی کے خلفاء، مریدین، محبین اس میں شامل ہیں۔ اور جو دوسرا کام میں نے آپ کو بتایا وہ تقریباً ماشاءاللہ 66,96,720، اس طرح گویا کہ اب تک ہم نے ماشاءاللہ یہ کام ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم نے تقریباً کو 80 لاکھ روپے کا کام کیا ہے الحمدللہ۔ اور اگر اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں جو کہ بچیوں کا درس بابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے بعد بچیوں کا درس بنایا گیا، وہ 25 لاکھ روپے کی جگہ تھی جو صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ ساجد بھائی نے خرید کے پیش کی تھی ماجد بھائی کے ایصال ثواب کے لیے، اور تقریباً 25 لاکھ روپے بنانے پہ لاگت آئی تھی۔ تو اب مہنگائی کا دور ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کے علاوہ جو آگے ہمارے پروجیکٹ ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کاسٹلی ہوں گے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بڑی امید ہے باقی کام بھی ہم کریں گے۔ اگر الحمدللہ بابا جی کے میرے ان بھولے بھالے پیارے پیارے غریب اور دل کے امیر لوگوں سے اللہ تعالیٰ اتنا کام لے سکتا ہے، 80 لاکھ روپے معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ہمارے بابا جی کے مرشد بابا جی شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے کے تقریباً سبھی افراد شامل ہیں۔ بڑا دل خوش ہوا ماشاءاللہ، انہوں نے میرا شانہ بشانہ ساتھ دیا، اور بابا جی کے باقی مریدین نے بھی یقیناً اپنے تمام تنگ دستی کے باوجود بھرپور ساتھ دیا۔ میں یہ کہتے ہوئے یقیناً میں بہت ہی خوش ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، میں اپنے دل میں مطمئن ہوں کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے امانتیں سپرد کی، میں نے وہ امانتیں انہی جگہوں پہ لگائیں جہاں کے لیے لوگوں نے دیں۔ ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ لوگوں کے یہ جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں، یہ ڈیفینیٹ بات ہے کہ ہوتے ہیں، ہونے چاہیے بھی،
اور تنقید برائے اصلاح ہو تو اس میں مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا، آپ لوگوں کو بھی آگے بڑھنے کی ہمت ملے گی۔ تو قطعاً میں اعتراف کرتا ہوں اپنی کوتاہیوں کا، قطعاً میں گلہ نہیں کرتا آپ لوگوں کا، میں تمام تر معاملات کو دیکھتا ہوں، اور انشاءاللہ جہاں امینڈمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے میں ضرور کروں گا۔ بس ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ جب بھی آپ میرا ساتھ دیں تو کوشش کریں کہ اس میں مداومت ہو۔ مداومت سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہمیشگی ہو، آپ بھلے تھوڑا سا کام کریں لیکن ہمیشہ والا ہو۔ ہاں اگر حالات کچھ اس طرح کے ہو جائیں، نازک حالات ہیں، مہنگائی کا دور ہے، مسائل زیادہ ہیں، تو آپ اس کی وضاحت کر دیا کریں تاکہ کوئی بھی غلط فہمی نہ ہو۔ ادروائز ذہن میں آتا ہے کہ یہ بندہ 3-4 ماہ سے غائب کیوں ہوا، آخر کیا وجہ، وسوسے تو ہر بندے کو آتے ہیں نا، تو پھر بدگمانیوں کا سبب بھی بنتا ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی، میرے بزرگ بھی، میرے بابا جی کے خلفاء بھی، بابا جی کے مریدین بھی، سبھی کسی بھی ایسی پریشانی کے صورت میں اپنی وضاحت کر دیا کریں تاکہ کوئی بدگمانی کسی کو بھی نہ ہو۔ ظاہر بات ہے آپ کی لسٹیں بن رہی ہیں، آپ کا ریکارڈ بن رہا ہے، وہ شاید میرا تو یہ ریکارڈ اس قابل نہ ہوگا، حقیقت میں ریکارڈ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بن رہا ہے۔ آپ کی ایک ایک چیز جس نیت سے آپ دے رہے ہیں وہیں خرچ ہو رہی، اور یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میری ذات کے لیے، میرے بچوں کے لیے خرچ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کو خدمت کا نام دیتے ہیں۔ میرے بابا جی کے مشائخ میں ماشاءاللہ خصوصاً میں نے دیکھا کہ وہ میری خدمت الگ سے بھیجتے ہیں کہ یہ آپ کی خدمت ہے۔ اگرچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں مطلب سب کے لیے میں نہیں کہوں گا کہ نہ میری ڈیمانڈ ہے، یہ ضرور کہوں گا کہ آپ میری خدمت کی بجائے سلسلے کی خدمت کریں۔ میں خود بھی سلسلے والا ہوں اور سلسلے کا خادم ہوں، اور آپ بھی سلسلے کے خادم ہیں۔ یقیناً میرا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، میرا تمام تر پہننا، بچوں کے اخراجات، تمام تر اسی سلسلے کے مرہون منت ہیں، تو کسی بھی غلط فہمی کے شکار نہ ہوں۔ رہا عمروں پہ جانے کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کوئی سبب ایسا بنا دیتا ہے، بعض لوگوں کی عزت نفس ہوتی ہے، وہ بیچارے ایک ہاتھ سے دینے والے ہوتے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں لگنا دینا چاہ رہے، وہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوتی کہ ہمارا شور شرابہ کیا جائے، فلیکس لگایا جائے، ہمارا بتایا جائے لوگوں کو یہ کام انہوں نے کیا۔ لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آپ بابا جی کسی کو ہمارا نام بھی نہیں لیں گے، ان کی یہ بھی اعلیٰ ظرفی ہے۔ چونکہ دو طرح کے صدقات ہوتے ہیں، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ و خیرات کو ظاہر کر کے دو گے تو یہ بہتر بات ہے، اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم ان کو چھپا کے دو گے تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ سپرلیٹو ڈگری یہ ہے کہ تم ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ لیکن جو بندہ نمود و نمائش میں لگا رہے، خوش آمد چاہتا رہے، اور یہ چاہے کہ مجھے پروٹوکول اس لیول پہ ملے، اگر اس کے پروٹوکول میں تھوڑی سی کمی واقع ہوگی تو جناب وہ ناراض ہو جائے، اپنا منہ بسور لے اور ملنا گوارا نہ کرے اور پوچھنا گوارا نہ کرے، تو یہ بری بات ہے۔ ہاں الگ بات ہے کہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، خدمت کر دو مخدوم شد۔ مخدوم وہی ہوتا ہے جو بندہ خادم ہوتا ہے، جو مخدوم بننا چاہتا ہے وہ خادم بھی نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ طلب مخدوم بننے کی نہ ہو، آپ خادم بنیں، اس کے بعد دیکھیں اللہ آپ کو مخدوم بنائے گا۔ لیکن جو بندہ جب تک یہ ذہن میں رکھتا ہے نا کہ میں مخدوم ہوں، میرے باقی سارے خادم ہیں، تو پھر اس کی مخدومیت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ یقین جانیے، جو کماؤ پتر ہوتا ہے نا گھر میں، کماؤ پتر کی ویلیو ہوتی ہے، والدین اس کے منتظر ہوتے ہیں، والدین اس کے تمام تر افعال و کردار کو اگنور کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ چلیں یار اگر اس کو کچھ کہہ دیا نا، ممکن ہے یہ ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارا حقہ پانی بند ہو جائے گا، یہ ماہانہ جو خرچ بھیجتا ہے یہ بھی بند کر دے گا۔ یہ والدین کی مجبوری اور بے بسی ہوتی ہے کہ اپنی سگی اولاد جس کو بڑے ناز و نام سے پالا ہوتا ہے، جب وہ کمانے کے قابل ہوتی ہے تو تمام تر ان کی کوتاہیوں کو والدین برداشت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے خودداری دی ہے، مجھے کوئی لاکھوں دینے والا بھی ہے، اگر غیر شرعی امور میں کسی بھی معاملے میں دیکھ لیتا ہوں تو میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے یہ جذبہ دیا ہے، اور یہ نام مجھے صرف نام نہیں ملا، میرے بابا جی نے میرا نام رکھا ہے بطل جلیل، اور یہ بطل جلیل کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ شدہ بطل اسحاق بمرغوب سرور، آپ شجرے میں یہ نام جو ہے ایسے نہیں آ گیا، اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے منظوریوں کے بعد اللہ کریم جل وعلا کی طرف سے
یہ اس شجرے میں داخل کیا گیا۔ اور ہے کیا، بلطف دعائے بزرگان عالی، بہت سارے بزرگوں کی دعاؤں کے لطف و کرم سے، شدہ بطل اسحاق بمرغوب سرور، یہ جو اسحاق بیٹا ہمارا ہے یہ ایسا بطل جلیل ہے، یہ جری بھی ہے، بہادر بھی ہے، ہمت والا بھی ہے، حوصلے والا بھی ہے، اور منہ پہ بات کر دینے والا بھی ہے۔ یہ جلیل، یہ بطل کے معنی بتا رہا ہوں، جنگجو بھی ہے۔ ظاہر بات ہے جلال مجھ سے زیادہ کس میں ہوگا، اور سچی بات ہے جو دل کا اچھا ہوتا ہے نا، اللہ اس کی زبان پہ سختی کے کلمات جاری کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے بڑھ کر جلال والا کوئی تھا، مگر دل کے اتنے اچھے تھے، اتنے نرم تھے، اتنے نرم تھے، ساری زندگی ایسی گزری، راتوں کو بھی جاگتے، دن کو بھی اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، اور اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے، اپنا ہی کوڑا اٹھا کے اپنے جسم پہ مارا کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے عمر تو اس قابل نہیں ہے۔ اور کبھی جب آپ مسجد اقصیٰ کی چابیاں لینے کے لیے تشریف لے گئے تو گورنر ساتھ تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے، چابیاں آپ کے ہینڈ اوور کرنی تھی، یہود و نصارہ وہاں پہ انتظار میں تھے، مسلمان بھی انتظار میں تھے۔ آپ جب تشریف لے گئے تو راستے میں ایک جگہ سے گزرے، اتنا روئے، پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک وقت وہ تھا کہ مجھ سے 5-7 اونٹ ایک لائن میں سیدھے کھڑے کرنے کی ہمت نہیں تھی، وہ نہیں ہو رہے تھے۔ میرے باپ نے یہاں پہ مجھے اتنا مارا تھا کہ تو 5-7 اونٹ ایک لائن میں سیدھے نہیں کھڑا کر سکتا، اگر ایک لائن میں 5-7 اونٹوں کو میں کھڑا کرتا، درمیان والا ادھر ہو جاتا، کبھی پیچھے والا ادھر ہو جاتا، کبھی آگے والا، میں ایک لائن میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا، 5-7 اونٹ میرے کنٹرول میں نہیں تھے۔ آج الحمدللہ اتنے لوگ مسلمان، یہاں تک کہ یہود و نصارہ، لائنیں بنا کے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ معاملات ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رو بھی رہے تھے اور یہ بات اظہار بھی کر رہے تھے۔ یقیناً میں بھی بڑا کم ظرف اور گیا گزرا بندہ ہوں، مگر اللہ کا شکر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو یہ لفظ دیا گیا بمرغوب سرور، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت رکھنے والا، ان کا پسندیدہ، ان سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا۔ تو یقیناً آپ سب لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے میرا مطمع نظر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبت اور ان کا پیار ہے، دین اسلام کی ترویج ہے، اور الحمدللہ اس سلسلے کی آبیاری ہے۔ تو اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ رہا یہ کہ عمرے کے حوالے سے حاضری وہ کوئی نہ کوئی سبب اللہ بنا دیتا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ آپ پریشان تب ہوں جب آپ کے پیسے آپ کی دیے ہوئی نیتوں کے مطابق خرچ نہ ہوں۔ یقیناً میں یہاں پہ اگر کوئی اس طرح کی کام کر بھی لوں گا تو کل قیامت کا دن مجھے جواب دہ ہونا ہوگا۔ جس کو اپنی آخرت کا فکر ہوتا ہے وہ اس طرح کے کوئی کام نہیں کرتا۔ ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ میرے پاس اپنی امانتیں رکھ دیتے ہیں، میں ان امانتوں کا مصرف بھی انہی کے مطابق جو ان کی اجازت سے ہی کرتا ہوں۔ تو اس طرح پیسوں کا لین دین بھی ہوتا ہے، اخراجات بھی ہوتے ہیں، قرض بھی لینا ہوتا ہے، پھر دینا بھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ بہت سارے دوست میرے ساتھ شامل ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ میں نے آپ سے باتیں بہت ساری کر لیں، اللہ جل شانہ آپ سب کو بھی سمجھنے کی توفیق دے اور اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے۔ یقیناً میں امید کروں گا کہ مجھے آپ کو دوبارہ کہنا نہیں پڑے گا۔ آپ میں سے ہر بندے کی یہ چاہت ہونی چاہیے، لسٹیں آپ کے پاس ہیں، کہ اب اس ضرورت کے پیش نظر اتنے پیسے درکار ہوں گے، بغیر کہے بھیجے جائیں۔ یقیناً اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو بھی اللہ بن مانگے عطا فرمائے گا، اور اگر آپ میری ڈیمانڈ پہ ہی بھیجیں گے، مجھے بار بار ترغیب دلانے پہ مجبور کریں گے، یقیناً اس سے میری دل آزاری بھی ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ ایک ہم نے لائن اختیار کر لی ہے، ایک سلسلے کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے، دل و جان سے اس کے ساتھ پیار کریں ہر لحاظ سے۔ یقیناً آپ کے تمام تر دیے ہوئے پیسے ہمیشہ الحمدللہ آپ کی نیت کے مطابق وہیں لگیں گے جس نیت سے آپ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔